یہ ایشو ہے کہ آپ نے جرگہ جو ہے اگر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کرنا چلیں اپنا شوق پورا کریں، لیکن اگر اس کا مطلب دہشت گردوں کو انگیج کرنا ہے تو وہ تو بالکل ہی اچھی پالیسی نہیں ہے. آئی تھنک بیفور وی گو انٹو ڈیٹیلز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پشتون ولی ہے وہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ تھنگ. یہ اس کے نارمز ایسے کلچر ایسے نہیں چلتا جیسے نارملی چلتا ہے. لیکن آپ دہشت گردوں سے ڈیل کر رہے ہیں. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے معاملات سے لوکل جب تک پاپولیشن کو آن بورڈ کر کے ان کو احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ ایشو وہاں پہ بہت ضروری ہے اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ لاشیں اٹھاتے ہیں ان کو آرگنائز. آپ کو اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا امپورٹنٹ ہے. جب تک لوکل جتنی گالی آپ کے اکاؤنٹ سے فورسز کو دی جاتی ہے میں ابھی پڑھ نہیں سکتا. لوکل پاپولیشن کو جتنا انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے بارڈر کے دونوں سائڈز کے اوپر جو وہاں پہ اقوام رہتی ہیں وہ سیم ہے. ادھر بھی کھٹک ہے ادھر بھی کھٹک ہے محسود ہے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ادھر بھی پنجابی ہے ادھر بھی پنجابی ہے. آپ کو ان کو باور کرانا یہ آپ کو باور کرانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کو آن بورڈ کروانا نا آپ اسی لیے تو وہاں جرگہ کیا تھا سی ایم کے پی کے کا جرگہ. فالو اپ کیا ہے اس کا؟ تو فالو اپ یہ کہ اسلام آباد اس چیز کو اون کرے ایکنالج کرے کہ یار جو سی ایم کر رہا ہے دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اس کا میٹنگ میں آنا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا وہاں پہ جرگہ کر کے لوکل پاپولیشن کو آن بورڈ کرنا ضروری. جو سمجھ رہی ہے کہ اس وقت شاید ملک میں جتنے آپریشن ہیں وہ زیادہ اسی خطے میں ہو رہے ہیں اور اتنا خون بہہ چکا ہے وہاں پہ کہ دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو مور. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ سائیکی از وے ٹو وہاں پہ ہوگا تو یہ کام ہوگا نا. وہ 3 دن یہاں پہ گزارتا ہے سر ایک دن کے لیے آتا ہے. لیکن ایشو میں بتا رہا صاحب ایشو یہ یقیناً نہیں. ایشو از ون سمپل فور ایک ڈیسنٹنگ وائس ہے. ایک ایسا صوبہ ہے جو اسلام آباد کے ساتھ نہیں چل رہا جو اس کی آواز کے ساتھ آواز نہیں کر رہا. جسٹ اس کو سلین کر دیں اس کو اتار دیں. سمپل از دیٹ اور کچھ نہیں ہے. کہ ایک صوبہ جو ہے جو واحد صوبہ رہ گیا ہے جو آپ کی کولیشن حکومت کے دائرہ کار میں نہیں آتا تو آپ اس کو بھی بس برابر کرنا چاہتے ہیں. اے جے کے میں آپ نے کر لیا گلگت بلتستان میں کر لیا سندھ میں بھی آپس کی حکومت ہے پنجاب میں. طلعت صاحب ڈو یو نو کہ دیر واز اے ٹائم اے کپل آف منتھس بیک ان کی ایک روڈ بند تھی. وہ یہ جو جرگے کی بات کر رہے تھے ہاں خورم ایجنسی. آپ کو پتہ ہے وہاں 126 بچوں کی اموات ہوئی ہے جسٹ بیکاز وہاں ادویات نہیں پہنچ سکی ہسپتال میں. وہاں پر لوگ مرے. ایک آواز نہ کے پی کے سے آئی ایک آواز نہ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے قومی اسمبلی میں بات نہیں کی. 126 بچوں کی اموات ہوئی ہے. دیٹ روڈ واز کلوزڈ. گنڈاپور واز اے چیف منسٹر. وہ نہیں کھول سکے. بھائی تم نہیں کھول سکتے ہو تو وفاق سے کوئی مدد لے لو فوج سے لے لو. دس از دیئر ریسپانسبلٹی. مطلب آپ نے سنی کو ایک آواز سنی کبھی ان کی طرف سے؟ اٹس کرمنل. مطلب یہ دس از کرمنل کہ آپ کے روڈ نہ کھلنے کی وجہ سے کھانا پینا کی اشیاء اور ادویات نہ پہنچنے کی وجہ سے اب 126 یہ تو صرف 126 بچے ہیں. اٹس ناٹ اے فگر. دیز آر ہیومن بینگز. اور نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر مر گئے. اس وقت تو گورنر راج نہیں لگایا. نہیں تو دیکھیں نا ان کو تو کتنا چانس دیا ہے کہ یار صوبہ چلا لو. چلو یار آپ کو نہیں پسند ہے وفاق ہماری شکلیں نہیں پسند ہے. اپنے لوگ تو پسند ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا کہہ رہے ہیں نا اتنے ووٹ ملے 32 لاکھ آپ نے کہے یہ 1 کروڑ کہہ رہے ہیں irrelevant. ایٹ لیسٹ آپ کی گورنمنٹ وہاں پر آپ کو حکومت دی ہے نا. لوگوں نے ووٹ دیا ہے. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ صوبہ نہیں چلا سکے اچھا پھر گنڈاپور کو ہٹا دیا جی. اور اس لیے نہیں ہٹایا گورننس کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ وہاں گورننس ہو اور لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو. ان کی کیوں یہ چاہیں گے؟ دیکھیں مجھے یہ کیوں چاہیں گے صوبے میں جہاں پہ ان کی نو دے ڈونٹ کیئر. دا اونلی تھنگ دے کیئر اباؤٹ از کیئرنگ اباؤٹ. مجھے آپ بتا دینا تو پھر کیا کیا گنڈاپور نے سوائے وفاق کو گالیاں دینے کی بجائے وفاق پہ حملہ کر دوں گا. ارے بولو نا یار دہشت گردوں پہ حملہ کروں گا. کبھی بولا اس نے وفاق پہ حملہ کروں گا. اور ابھی کیا واٹ از سہیل آفریدی ڈوئنگ؟ ایک نووس جو فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین ہے پہلی دفعہ الیکٹ ہوا ہے. آپ کسی کو سمجھدار کو ویٹرن کو لے کر آتے کہ یار گنڈاپور نہیں سنبھال سکا تو یہ بندہ جب سمجھدار لے کے آتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت بوڑھے ہیں. سمجھدار آپ سمجھتے ہیں گنڈاپور سمجھدار تھا؟ پرویز کھڑے کے بارے میں یہ کہتے ہیں اب وہ جوان لے کے آئے تو کہتے ہیں جوان بہت زیادہ ہے. یہ اب درمیانی تو اب بندے ہی نہیں ہیں ان کے پاس تو کیا کریں؟ پھر لگا دیں ڈاکٹر صاحب گورنر رول لگا. جرگے کی جو بات ہو رئی تھی جرگے کا ڈکلیریشن میں تھا کہ سیکیورٹی آفیشلز کو سمن کیا جائے گا. کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ ان کو بلائیں گے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے. آئی ریممبر انٹریکشن میں جب سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ صحافی ملے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا جس پر انہوں نے آگے سے کہا تھا جب میرا موڈ ہوگا تو پھر میں بلاؤں گا. تو گورننس کے معاملات کے حوالے سے جی جب بیٹھنا ہوتا ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں نہیں بیٹھے سارے ساتھ بیٹھ گئے نا. بیٹھ گئے نا گنڈاپور سینٹ کے الیکشن میں. بٹ طلعت صاحب یہاں پر زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے
گورنر راج سے ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے, انڈر پریشر لانے کے لیے بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے. ایم کیا ہے اگر ڈرایا جائے؟ کیا کرنا ہے؟ کوآپریشن چاہتے ہیں تھوڑے, اب کس بارے میں؟ اب بازگشت اس حوالے سے ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اب وہ مذاکرات کے بھی حوالے سے اب کافی ایک کنڈیوسو ماحول بنانے کی طرف بھی اب اشارے باقاعدہ دیے جا رہے ہیں. کہ آپ یہ ویسے آپ طاقت کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ایک پیج سے ایک کتاب بن گئی آپ کی, 27ویں ترمیم بھی آ گئی, تو اب آپ نے ان کو بھی دھر رگڑا دینا, ان کا فیئر یہی ہے؟ طلعت صاحب مسئلہ کسی کو رگڑا دینے کا یا کسی کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے, نہ ہی کوئی پاور سٹرگل ہے, نہ ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی اختیارات حاصل کرنے کے لیے جس آپشن کی بات کر رہے ہیں گورنر راج کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی ہے, ملک آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, انڈیا کے خلاف جنگ آپ نے جیتی ہے, پوری دنیا میں آپ کی ایک پذیرائی ہے, اب آپ نے اس کے ساتھ گرو بھی تو کرنا ہے نا, اور گرو کرنے کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے. بار بار باتیں ہوتی ہیں ٹی وی پروگراموں میں, جی پاکستان سے جناب سرمایہ باہر اڑ کے جا رہا ہے, اچھا پھر ہم سرمایہ کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا آپ کو چاہیے؟ پیس, امن, اسٹیبلٹی. اور وہ اگر یہ ہوتا رہے گا, آپ کے پاس کون سی, آپ کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے, کون سی ایسی سہولت ہے جو آپ کو کے پی میں میسر نہیں ہے ان کی عدم تعاون کے باوجود؟ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, مینڈیٹ موجود ہے, انہوں نے ایڈ ٹو سیویلین پاور جو ہے وہ فورسز بھی واپس نہیں بلائی ہوئی, بلکہ ڈکلیریشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپریشن آپ جاری رکھیں. آپ کو کیا چاہیے؟ چلیں تعاون نہیں کر رہے, چلیں آپ کو کیا مل جائے گا؟ ویسے ان کی تعاون تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی جو بات ختم کی نا وہیں سے شروع کرتے ہیں, اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا. انہوں نے کہا جناب کہ جو لوکل وہاں پہ آبادی ہے, ٹرائبز ہیں, انہیں ان کی سپورٹ ضروری ہے. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. تو لوکل سپورٹ جو ہے, کیا آپ وہاں پہ مہیا کرنے کے لیے کوئی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ جو گورنمنٹ ہے کے پی کی, وہ انسٹیگیٹ کر رہی ہے وہاں پہ جو لوکل ٹرائبز ہیں. کیا کہاں پہ انسٹیگیٹ کیا؟ اتنا سخت لفظ آپ نے استعمال کیا, آپ سیزن پارلیمنٹ, انسٹیگیٹ کیسے کیا؟ انسٹیگیٹ میری ایک بات سنیں, جب کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں, ابھی شاتیں ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی, جو ایف سی پہ حملہ ہوتا ہے, ان کے جنازے پہ گئے, میں نے اپریشیٹ کیا, ٹی وی پہ کیا, میں نے کہا بہت اچھا. پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہم اپنے جوانوں کی اور ہم اپنی سویلینز کی شاتیں نہیں ہونے دیں گے, ہم روکیں گے. میں نے ٹی وی پہ اپریشیٹ کیا, میں نے کہا سی ایم کے پی انسٹیگیٹ کب کیا انہوں نے؟ انسٹیگیٹ دیکھیں, جب وہاں پہ باتیں آپ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ تقریریں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس کو بھی روکوں گا, میں اس کو نہیں ہونے دوں گا, میں فلاں نہیں کروں گا. میں آپ بہت زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں جانا چاہتا, تھوڑی یہ سینسٹیو چیزیں ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کا مقصد ایک ہے اور وہ امن کا قیام ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کی اپنی پرائرٹی ہونی چاہیے. آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ ٹرائبل ایریا سے ہے. اچھا سینٹر صاحب, آپ درخت کی اسی شاخ کو کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں بادی النظر میں, جس پہ آپ خود تشریف فرما ہے. اگر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو سب کچھ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. ویسے ایک بات بتاؤں, جس طرح خان صاحب نے پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہے 2 مہینے پہلے خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے, تبھی تو آپ نے چیف منسٹر چینج کیا. چیف منسٹر کو چینج کرنے کا وجہ یہی تھی. صاحب آج بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, دنیا میں کوئی ایشو اس طرح نہیں ہینڈل ہو سکتا جس طرح ہم ہینڈل کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کے پاس سب سے بہترین طریقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مقبول ترین جماعت ہے, اس کا سی ایم موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے. وائی ہی ہیپنس ٹو بی آفریدی, جو کہ ویسے ہی خیبر کے اس بارڈر ایریا میں رہتا ہے, لوگ اس کو رسپیکٹ, اس کی بات وہاں پہ نہیں ہے. آفریدی بڑے اہم ٹرائب ہے, لیکن ہے چھوٹا ٹرائب, لیکن خیبر بھی افغانستان کے اوپر سمبولکلی اٹ میٹرز. آپ اس کو استعمال کیجئے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع دے, مجھے لیٹ می ہینڈل اٹ, لیٹ ہم ہینڈل اٹ. آپ ہر وقت ایک ہارڈ آپریشن آپریشن اب جیسے شکیلا صاحب نے کس نے منع کیا کہ بات چیت کریں؟ جب تک اسلام آباد پشاور کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہو, وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو صرف ایک پولیس ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ آن بورڈ ہو, اس کے پاس کچھ نہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے لیں. یہی تو ایشو ہے. وہ لوگ پچھلے 70 سال سے اسٹارٹنگ فرام رشین وار وہ اس چیز کو فیس کرتے آ رہے ہیں. دا مومنٹ جس طرح اور وہ ان کو ٹچ کرتے ہیں, وہ سینسٹائز ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, وائی ڈڈ یو ٹاک ٹو اس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس کی نہ وفاق کو سمجھ ہے کسی اور وہ اس کو استعمال کرے؟ ایسا نہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے. آپ گیو اٹ اے ٹرائی, آپ ایک ان کو ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے. انہیں کہتے ہیں یار آپ اس مسئلے کا حل کریں, ہم آپ کے پیچھے بیکنگ کرتے ہیں. اسلام آباد جسٹ ہیو ٹو ٹیک پشاور. یہ ویسے اگر چیف منسٹر کہتا ہے کہ مجھے آپ کام کرنے دیں اور میں آپ کو پیس ڈیلیور کرتا ہوں, کہ دے دیں ان کو 2 مہینے 3 مہینے, لیکن آپ کا خیال ہے, آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ کیئر ہی نہیں کرتے, کچھ اور آپ نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ کیئر ہی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ not interested. لیکن آپ یہ کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے it's like saying کہ پیپلز پارٹی سندھ کو رن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بھائی ان کا ہوم بیس ہے.
دیکھیں طلعت صاحب, جو چین آف ایونٹس آ رہے ہیں نا, 1.5-2 سال تو رہے نا گنڈا پور, کیا کیا ہے؟ ٹیل می واٹ از ہی ڈن ایکسیپٹ ہر دفعہ اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے حوالے سے جو گفتگو, یہ ٹون اینڈ ٹینر دیکھیں, گالم گلوچ, ہنگامہ. صوبے میں کیا ڈیلیور کیا ہے؟ واٹ ہیز ہی ڈیلیورڈ؟ ہی ہیڈ گڈ ٹائم آن ہز ہینڈس, ایسی بات نہیں ہے. اچھا پھر یہ بھی ایک الگ سا ایک ڈرامہ ہے کہ جی وہ گورننس نہیں تھی, لا اینڈ آرڈر کا فقدان تھا تو جی گنڈا پور کو ہٹا دے. وہ تو اپنی بہن کے چکر میں ہٹایا ہے, ان کو پسند نہیں تھا ہٹا دیا. بیوی کے کہنے پہ لگایا تھا, بہن کے کہنے پہ ہٹا دیا. اب ان کو لے آئے ہیں. اچھا جی, یہ جب سے آئے ہیں پہلی جو ان کی تقریر تھی اسمبلی میں وہ کیا تھی؟ ڈو آئی نیڈ ٹو ریپیٹ دیٹ؟ وہ کوئی صوبے کے مفاد میں تھی یا کسی اور کو لعنت ملامت کرنے کے لیے تھی؟ بھئی صوبے پہ فوکس کرو نا. فوج کو گالیاں دے کے تو صوبے کے معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والے. یہ وہی فوج ہے جو آپ کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہی فوج ہے جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. دیکھیے کولیٹرل ڈیمیج میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گی, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, لیکن ہر جہاں پر آپ بات چیت کر کے ہتھیار نہیں ڈلوا سکتے وہاں پر پھر آپ کو کارروائی کرنی ہے نا. لوگوں کو مرنے تو نہیں چھوڑ سکتے. پیرلل ٹریک آپ کو انگیجمنٹ کا تو رکھنا چاہیے. رکھیں, بالکل رکھیں. کتنی دفعہ کوشش کی ہے ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے, کتنی دفعہ کوشش کی ہے. یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو تو بات چیت کرنی صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات صوبے کے معاملات ٹھیک کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو. آپ سہیل آفریدی کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھیں, اب وہ کیا سینس ڈیولپ ہوا؟ میں اون صاحب سے پوچھ رہا ہوں, لیکن ظاہر سینیٹر ہیں اور پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن اندر کے ڈائنامک سے واقف نہ ہوں گے. آپ کو سینس کیا لگتا ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب؟ کوئی ڈائریکشن ہے ان کے پاس, کوئی پلان ہے ان کے پاس؟ واٹ از یور سینس؟ طلعت صاحب, جو ہماری انٹریکشن ان کے ساتھ ہوئی ہمیں بڑے وہ سمجھدار لگے, اینڈ ہی از ولنگ ٹو انگیج ایز ویل. کیونکہ میں نے اس سے سوال یہ بھی کیا تھا کہ جب پرائم منسٹر کی سربراہی میں وہ اجلاس ہائی سیکیورٹی اجلاس ہوتا ہے, اس میں آپ کی ریپرزنٹیشن مزمل اسلم صاحب کرتے ہیں, آپ اس میں نہیں جاتے, تو آپ کیسے, آپ جب کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کر معاملات کو حل کی طرف آپ لے کے جائیں, تو آپ تو اس میں شامل ہی نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا نہیں, مزمل اسلم, اور میری اطلاعات یہ تھی کہ مزمل اسلم صاحب کو اس اجلاس میں میکسیمم ٹائم بھی ملا تھا, جس میں فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی گفتگو سنی بھی. محسن نقوی صاحب کو اجلاس میں ڈائریکٹیوز بھی ایشو کیے کہ جی آپ ان کی بات سنیں, آپ اقدامات لیجئے, اور ایشورنسز ان کو دلوائی گئیں. سو وہ کہتے ہیں NFC کی جب میٹنگ آ رہی ہے جو کہ 4 تاریخ کو ہے, تو کہتے ہیں میں بالکل اس میں جاؤں گا, میں بالکل تیاری کے ساتھ جاؤں گا اور اس میں شریک ہوں گا, بیکاز آئی وانٹ ٹو انگیج. میں صوبے کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, میں بالکل انگیج کرنے کے لیے تیار ہوں. بٹ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے طلعت صاحب, آپ کو یاد ہے سابق چیف منسٹر گنڈاپور صاحب, انہوں نے بھی سفارشات دی تھیں جو وہ چاہتے تھے کہ جرگہ جو ہے وہ افغانستان لے کے جائے. وہ سفارشات پر وفاق کی طرف سے کوئی اندر بات کی, اب بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر صاحب, جو انہوں نے اندر بات کی اور جو اس کے بعد کے واقعات باہر ہوئے, ان میں آپ کو کچھ اندر تو انہوں نے یہ تک ایکسیپٹ کیا تھا کہ جب وزیر اعظم نے ان کو مبارکبادی کے حوالے سے جب کال پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گا کہ بات جو ہے وہ کلاسرا صاحب نے بلکہ کوٹ بھی کی اور ان کو بولا کہ آپ کی یہ بات کا بڑا تمسخر اڑایا گیا. یہ جو وزیر اعظم کی بات تھی اس پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا اس پہ مذاق اور میمز بنتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا اس چیز پہ, انہوں نے اس چیز کو کال آؤٹ کیا, وہ اس بات کو بالکل وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے. تو ان کی ایک ٹون اینڈ ٹینر بہرحال نظر آیا کہ وہ کوئی بہت جارحانہ انداز نہیں, اگرچہ پارٹی سپورٹرز اور جو ووٹ بینک ہے وہ ضرور اس کا تقاضا کرتے ہیں. یہ انسائڈر ویو ہے, اندر جو وہ بات کر رہے تھے تو وہ دھیمی بات ہو رہی تھی, تدبر کی بات ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں ایک پبلک پوسچر کا ایک اپنا برڈن ہوتا ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھیے اور اندر خانہ انگیج کیجئے. آپ بھی جو ہر بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں لگے جی. آپ کے انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا, آپ کے انفارمیشن منسٹر نے جو بیان دیا وہ کیا کہا؟ آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو ڈرگز کلٹیویٹ کرتے ہیں, ان کا بھائی جو ہے وہ تو ڈرگ سمگلر ہے. یہ ہمارے کے پی کے کوارڈینیٹر انہوں نے یہ بات کی تھی, اختیار ولی صاحب نے. اور اگر کوئی بات آپ کی یا میرے خلاف کر دے, میں مثال دے رہا ہوں, تو سیکھ پا ہونے کی بجائے بندہ چیلنج کرے, ہاں یار ایسے کر لو, تحقیقات کر لو, پوچھ لو. تو یہ کوئی چلے ہوتے رہتے ہیں سیاست میں ایسی باتیں, تو دیٹ شوڈ ہیو بین انویسٹیگیٹڈ. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمیں کوئی کسی کی ٹون سے مسئلہ نہیں ہے, کوئی سخت ٹون ہے, کم ٹون ہے. انہوں نے اگر اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اور پلینگ ٹو دا گیلریز کرنی ہے, اور اپنے جو ووٹرز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ووٹرز کو یہ گنڈاسا سٹائل اور یہ مولا جٹ سٹائل کیوں پسند ہے, ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے. یہ ہوش کی باتیں ہیں, یہ جوش کی باتیں نہیں ہیں. گورنمنٹ ہوش کا کام ہے, یہ جوش کا کام نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی عمران خان کی ملاقاتیں بند نہ کرتے تو عمران خان صاحب ابھی جو 26 نومبر گزری ہے اسلام آباد پہ ایک اور اٹیک ابھی کروا چکے ہوتے.
جی آپ کا خدشہ ہے معلومات ہے؟ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب مسئلہ ان سب یہ ہے کہ جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے باہر آ کے جو ان کے بہا پر بیانات دیے جاتے ہیں وہ جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی ہیں، بلکہ وہ جلتی پر جو ہے وہ تیل پھینکتے ہیں. اچھا ان کے اپنے لیے اچھے نہیں ہیں. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ، جو جونیئر لوگ مل کے آتے ہیں، کوئی نئے نئے وکلا مل کے آتے ہیں، وہ ان کی اپنی لیڈرشپ کو عمران خان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں. کوئی جی سارا کچھ تیار ہے، لوگ تیار ہیں، یہ آپ کی پارٹی، یہ آپ کی لیڈر، یہ سارے فضول لوگ ہیں. یہ ایشو ہے ویسے بہت بڑا ایشو ہے یہ. نہیں دیٹس ویری رانگ. جب سے آخری دفعہ نومبر 26 کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد خان صاحب نے کبھی بھی دوبارہ ڈی چوک، ہی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ ان ڈی چوک وڈ ہیپن اگین اینڈ نیور وانٹس اٹ اگین. سو انہوں نے کبھی دوبارہ اسلام آباد، انفیکٹ 2-4 لوگوں نے جا کے خان صاحب کو مشورہ دیا، دس از پٹنگ آن دا ریکارڈ، انہوں نے مشورہ دیا سر عوام تیار ہے اینڈ یو نو وٹ ایور ہی سیڈ دیٹ. خان صاحب اگر نو آئی کانٹ افورڈ ٹو ہیو مور پیپل. ہم نے اس دن کیلکولیٹ کیا تھا کہ پچھلے سال اسی پچھلے مہینے سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ آپ نے تیاری کی دعوت دی ہے. 14 مرتبہ آپ نے تیاری کی نومبر سے لے کے اب اس آج تک آپ کی پارٹی کی طرف سے 14 مرتبہ تیاری کی دعوت دی ہے کہ بس تیار ہو جائیں. آپ کو پتا کہ خان صاحب کو اکتوبر میں پتا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو 1 مہینے کے لیے سولیٹری کنفائنمنٹ بھیج دینا ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا. اینڈ ہی سیڈ دیٹ ناٹ فار ونس ہی سیڈ دیٹ کہ اگر مجھے قید تنہائی میں ڈالا جائے آپ لوگوں نے اسلام آباد کو پچھلے میں 15 اکتوبر کو خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کیونکہ نومبر میں بہت سارے معاملات چل رہے تھے. کیا معاملہ کھل کے بات 27ویں ترمیم اس کا عمران خان سے کیا نوٹیفیکیشنز اور سو مینی ایشوز اینڈ the thought عمران خان نوٹیفیکیشن کیسے رکوا؟ 26 نومبر بھی آنے والا تھا. سو آل دوز 3 ریزنز کہ جی 27ویں ترمیم واز آن دا لائن، نوٹیفیکیشن واز آن دا لائن، 26 نومبر بھی کہ شاید عمران خان کو ایسا میسج ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے 1 مہینے کے لیے قید تنہائی میں ڈالنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اسلام آباد. جس نے جو پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اپنے اپنے شہروں میں کریں. عمران خان کے دس از دا ورڈ انسٹرکشن کی یہ تھی کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا، اپنے اپنے شہروں میں. اسلام آباد واز نیور، اور آپ نے یہی کیا. یس دیٹس واٹ وی ڈیڈ. ڈاکٹر صاحب ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو یہ کون سی مائکرو فون پہ سن لیا ان کی اپنی پارٹی کے معاملات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں بھی آن ریکارڈ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کی ملاقات بند نہ کرتے، عمران خان نے 26 نومبر 2025 کو اسلام آباد پہ ایک اور حملہ کروانا تھا. تو ایک ملاقات کروا ہی دیتے، پتہ چل جاتا کتنا گھر نہ ہونا. نہیں وہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. واپس آتی ہے آپ کو کدھر جاتا ہوا لگتا معاملہ ہے کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں، پارٹی ان کی موجود ہے، ان کے پاس ووٹر بھی ہیں، وہ غصے میں بھی ہیں. میں ویسے ان کے جتنے بھی MNA سے آج کل ملتا ہوں نا، مجھے یہ فرسٹریشن کا لیول پتہ نہیں آپ جب اینکرنگ کر رہی ہوں گی تو کیسے آپ کو محسوس ہے، لیکن آج کل مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ لیول کو فرسٹریشن پہنچی، واقعتاً غصہ ہے. دیکھیے غصہ ہونا اپنی جگہ بجائے، کیونکہ دیکھیں نا جماعت ان کی بیچاری آدھی پچدی رہ گئی ہے، آدھے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں، باقی آدھے بھاگ گئے ہیں، جو رہ گئے تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. سو اٹ از ان کمپلیٹ ڈسہرے نا، مطلب فرسٹریشن تو ہوگی نا کہ ایک تو اگر فارغ ہی ہو گئے تو پھر چھوڑیں گورنر راج کو. جب فارغ لوگوں کے اوپر گورنر راج کیا لگانا ہے جی. دیکھیں یہ تو میں بات کر رہی ہوں قومی اسمبلی کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ صوبے میں گورنمنٹ تو ہے نا ان کی. اینڈ اگین آفریدی صاحب کے آنے کے بعد بھی کوئی فنکشنل گورنمنٹ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور نہ کوئی ایسی ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو فنکشنل بنانا چاہ رہے ہیں. وی ڈونٹ سی اینی. اب پہلے تو وہ بیٹھے رہے اڈیالہ جیل کے باہر، کابینہ ہی نہیں بنا رہے تھے، آپ کو یاد ہے کابینہ ہی نہیں بنے گی نہیں جی. 2 ہفتے تو کابینہ ہی نہیں بنی بیکاز ملاقات کے مسئلہ پڑ گیا تھا. اگین ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے جی، اور کچھ نہیں ہے. یہاں لوگ بھوک مر رہے ہیں، پاپولیشن کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اکنامک ریوائول چل رہی ہے، لیکن جی وہ عمران خان سے ملاقات، اٹس ریڈیکولس. مطلب دنیا میں کون اپنے صوبے کے معاملات کو نتھی کر دیتا ہے کہ اگر لیڈر جیل میں تو رہتے ہیں یار، لیڈر جیل میں کیا ہو گیا، سب نے کاٹی ہیں جیلیں تو کاٹو جیل. اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ صوبہ نہیں چلاؤ گے، صوبے کو یرغمال بنا دو گے، لوگوں کو یرغمال، ان کا کیا قصور ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی آل از ناٹ لاسٹ. اگر ابھی بھی یہ اپنا قبلہ درست کریں، بیٹھے وفاق کے ساتھ، صوبے کے معاملات چلائیں، لیں مدد صوبے کے پاس، وفاق کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں، ٹیک دا ہیلپ. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، ٹو بی ویری آنیسٹ، نیشنل کاز ہے، نیشنل کاز ہے. الینا ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، یہ بتائیے گا کہ 4 تاریخ کو جو میٹنگ ہے جس میں وہ خود شرکت کریں گے چیف منسٹر، کیا یہ کافی بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ پہلی اسپیچ کا آپ نے ذکر کیا NFC، اور وہاں سے لے کے NFC میں خود شرکت کرنا، تو بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو بہت دھیمے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیچرلی. اور ان کو یہ بھی کنوے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ کون کنوے کر رہا ہے؟
نہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر نے جا کے ان کو مبارکباد پیش کی تھی تو ہمیں پریس بریفنگ میں بیک گراؤنڈ بریفنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. اور پھر ہمیں پتہ ہے بہت سارے ہمارے صحافی جو کولیگز ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اگر ایسی کی تیسی والا ایک رویہ جو ہے وہ اگر آپ نے اپنایا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو رسپانس بھی اسی طرح کا ملے گا. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کولیگ منی فاروق جو ہے وہ جب کنوے کر رہے تھے تو وہ بات میں دم ہے, بالکل ویٹیج ہے کہ اگر آپ بہت بائی فورس آ کے آپ بہت چیزیں منوانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے, آپ کو اس پچ پہ آنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ طلعت صاحب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک خیبر پختونخوا کے لحاظ سے جو وفاق کا ایک سلوک ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک چارج شیٹ بہت لمبی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں دہشت گردی کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے, آپ کہتے ہیں منشیات کی اسمگلنگ بھی صرف خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, تیرا کے رستے سے بار بار تیرا اور خیبر ایجنسی کو جب فوکس کیا جاتا ہے سہیل آفریدی کا تعلق وہاں سے, تو ایک بظاہر تیرا پرانا پرابلم سہیل آفریدی سے پہلے, اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر ہم وزٹ کر چکے ہیں طلعت صاحب 2015 میں ریکلیم ہو چکے تھے یہ تمام ایریاز جو ہے کلیئر کروا دیا گیا تھا. وہ ٹوننگ ڈاؤن لگ رہی ہے نا, ٹون ڈاؤن سہیل آفریدی کے پارٹ پہ بالکل, اور پھر ہر فورم کو بھی اپروچ کر رہے ہیں وہ لیگل فورم, وہ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ پورے پبلک پوسٹر پہ نہ جائیں, یہ ٹوننگ ڈاؤن کے اوپر فوکس کریں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے ٹون کا ایشو, کسی کو نیل ڈاؤن کرنا, کسی کو ٹون کو ڈاؤن کرنا, یہ ہمارا نہ پرائرٹی ہے نہ ہمارا فوکس ہے. کام کریں گے تو آپ انگیج کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کام آپ کے ذمہ آ گیا ہے, لگا دیا گیا ہے, کو اللہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا ہے, تو یار اپنے لوگوں کی خدمت کرو, ٹھیک, اپنے صوبے کی خدمت کرو. ٹھیک. نوٹیفیکیشن کب کر رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں طلعت صاحب, اس کی پروویژن جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے. تبھی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, اگر نہ ہوتی تحریری طور پر پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے. لہٰذا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ایک رسمی کارروائی ہے, یہ جو پرائم منسٹر ملک سے باہر ہیں جیسے ہی آئیں گے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے, تبھی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, آپ کو 28 تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. دیر چیف ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, اٹ از ریٹن ان دی کانسٹیٹیوشن. چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے؟ اور ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہوگی. چیف آف ڈیفنس فورسز کا مجھے بتائیے گا وضاحت کس چیز کی چاہیے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جیسے ہی پرائم منسٹر آئیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وزیر دفاع نے بھی بیان دیا ہے کہ دیٹ از ان دا پروسیس.